बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्रनामा में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे समंदर में गोताजन हो रहे हैं जिसकी गहराइयों में हिकमत की मोती पोशीदा हैं। ये मसनवी मानवी का समंदर है और हमारे रहनुमा हैं आरिफ कामिल हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम मसनवी के आखिरी और छठे दफ्तर का आगाज कर रहे हैं। खुद हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस दफ्तर को शुबहात और वहमों के अंधेरों में एक चिराग करार देते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ फिक्र अपनी इंतहा को पहुँचती है और इश्क अपनी परवाज मुकम्मल करता है। बिल्कुल। तो इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि हजरत मौलाना की तालीमात के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर किया जाए। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। इब्तिदा ही में हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कायनात की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो पहली नजर में बहुत परेशान कुन लगती है। जी, वो फरमाते हैं कि ये पूरी दुनिया, इसका हर जर्रा एक दूसरे से हालत जंग में है, एक मुसलसल कशमकश, एक तजाद। और ये सिर्फ एक शायराना ख्याल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो इसकी ठोस मिसालें देते हैं। फरमाते हैं कि जर्रे का जर्रे से तसादुम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईमान का कुफर से तसादुम है। और इसकी सबसे बुनियादी मिसाल वो चार अनासिर हैं जिनसे ये कायनात बनी है: आग, पानी, हवा और मिट्टी। अगर आप गौर करें तो ये चारों एक दूसरे की जिद हैं। पानी आग को बुझाने के लिए दौड़ता है, आग पानी को भाप बनाने के लिए, हवा मिट्टी को उड़ा देती है, मिट्टी हवा को रोक लेती है। लेकिन कायनात की अजीम और शान इमारत इन्हीं चार मुतजाद सुतूनों पर खड़ी है। बिल्कुल। और ये कशमकश सिर्फ कायनात में नहीं, हमारे अपने वजूद के अंदर भी तो हर लम्हा जारी है। जी जी, नेकी और बदी की जंग, उम्मीद और खौफ की जंग, अक्ल और नफ्स की एक ना खत्म होने वाली लड़ाई। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुकून नामुमकिन है? क्या हमारी तकदीर में हमेशा इसी जंग में रहना लिखा है? यहीं से हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमें एक गहरे रूहानी राज की तरफ ले जाते हैं। वो फरमाते हैं कि इस ज़ाहिरी जंग और खल्फेशार के पर्दे के पीछे एक अब्दी अमन और सुलह की दुनिया भी मौजूद है। ये तमाम रंगों, तमाम तजादात के पीछे छुपी एक बेरंगी की दुनिया है, जिसे वो आलम यकरंगी कहते हैं। जब तमाम तजादात खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ वही एक हकीकत बाकी रहती है जो पुरसुकून और वाहिद है। वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल से इस बात को वाजे करते हैं। फरमाते हैं, जब हवा तिनके को पानी से हटा देती है तो पानी अपनी बेरंगी दिखाता है। यानी जब हमारे वजूद की सतह पर नफ्स की ख्वाहिशात और दुनिया के ख्यालात के जो तिनके तैर रहे होते हैं, जब वो हट जाते हैं तो हमारी रूह की असल हकीकत, जो कि पुरामन और वाहिद है, वो जाहिर हो जाती है। और आज के दौर के लिए इसमें कितना बड़ा सबक है। आज जो हम ज़हनी दबाव, बेचैनी और अंदरूनी खल्फिशार का शिकार हैं, इसकी वजह यही है कि हम बाहर अमन तलाश करते हैं, जबकि असल जंग हमारे अंदर है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं ताकि हमें सुकून मिले, जबकि हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हकीकी सुकून तब मिलता है जब इंसान इस बेरंगी की दुनिया में दाखिल हो जाए, यानी अपनी ज़ात को, अपनी मर्जी को हक के सुपुर्द कर दे। यानी अपनी मैं को मिटाकर उस एक ज़ात में फना हो जाना ही असल अमन है। बिल्कुल। लेकिन इस बेरंगी को देखने के लिए, इस हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आगे चलकर फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी हमारी अक्ल, वही अक्सर रुकावट बन जाती है। जी, वो जुज़वी अक्ल की बात करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हज़रत मौलाना अक्ल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो इस अक्ल के ख़िलाफ़ हैं जो सिर्फ दुनियावी नफ़ा नुकसान, सबब और नतीजे को देखती है। अच्छा, तो उसको वो जुज़वी अक्ल कहते हैं? जी, ये ऐसी है कि आप एक बहुत खूबसूरत नज़्म को समझने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो कैलकुलेटर आपको ये तो बता देगा कि नज़्म में कितने अल्फाज हैं, कितने हुरूफ हैं, लेकिन वो नज़्म की रूह, उसके दर्द, उसकी खूबसूरती को कभी नहीं समझ सकता। बिल्कुल, वो उस काम के लिए बना ही नहीं। और इस जुज़वी अक्ल की मिसाल वो एक मुनज्जम यानी सितारा शनास से देते हैं, जो समझता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सितारों की गर्दिश की वजह से है। जी, वो असबाब को देखता है, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब यानी असबाब को पैदा करने वाले को नहीं देखता। वो ये नहीं जानता कि ये सितारे खुद एक आला इरादे के ताबे हैं। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक वाइज और परिंदे की बड़ी दिलचस्प हिकायत बयान करते हैं। जी, एक शख्स
ایک وائس سے سوال کرتا ہے کہ شہر کی دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہے، بتائیے اس کا سر بہتر ہے یا اس کی دم؟ اب بظاہر یہ ایک فضول سوال ہے، لیکن وائس کا جواب اس سوال سے کہیں زیادہ گہرا اور حکیمانہ ہے۔ بہت زیادہ واضح جواب دیتا ہے، اگر اس پرندے کا چہرہ شہر کی طرف ہے اور دم دیہات کی طرف تو اس کا چہرہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کی دم شہر کی طرف ہے اور چہرہ دیہات کی طرف تو اس کی دم پر خاک ڈالو اور اس سے دور بھاگو۔ سبحان اللہ! دیکھیے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہمیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اصل اہمیت ظاہری شکل و صورت یا اعضاء کی نہیں بلکہ نیت کی ہے، سمت کی ہے۔ جی بالکل، سمت اور ہمت کی۔ انسان کی قدر اس بات سے ہے کہ اس کے سفر کا رخ کس طرف ہے۔ یہاں شہر روحانی مرکز یعنی حق کی دنیا کی علامت ہے، اور دیہات دنیاوی زندگی، نفس کی دنیا۔ بالکل، اگر انسان کا رخ، اس کی آرزو، اس کی تڑپ حق کی طرف ہے تو وہ قابل قدر ہے، لیکن اگر اس کا رخ دنیا کی طرف ہے اور اس نے حق سے منہ موڑ لیا ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہ دنیا جس کی طرف اکثر ہمارا رخ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ اسی موضوع پر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک ہندو غلام کی سبق آموز حکایت بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانی واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ جی، یہ حکایت دفتر ششم کے اہم ترین اسباق میں سے ہے۔ ایک خواجہ کا ایک ہندو غلام تھا جس کا نام فرج تھا۔ خواجہ نے اس سے بچپن سے پالا تھا اور اس سے ہر طرح کا علم و ہنر سکھایا تھا۔ اس خواجہ کی ایک نہایت حسین بیٹی بھی تھی۔ وہ غلام اپنی جوانی میں خواجہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تو اسی غم میں وہ بیمار پڑ گیا۔ جی، اور سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی بیماری دل کی تھی، عشق کی تھی، جسے جسم کے طبیب سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ ہر طرح کے علاج کرتے رہے، لیکن وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ آخرکار خواجہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ غلام سے نرمی سے پوچھے، شاید وہ اسے اپنا راز بتا دے۔ بیوی نے ماں جیسی شفقت دکھائی تو غلام نے روتے ہوئے اپنا حال بیان کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہوں اور یہ غم مجھے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر تو خواجہ کی بیوی کو شدید غصہ آیا ہوگا۔ جی بالکل، لیکن خواجہ بڑا دانا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ غصہ مت کرو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے غلام کو خوشخبری سنائی کہ ہم نے تمہاری شادی اپنی بیٹی سے طے کر دی ہے۔ غلام یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سمایا ہوگا اور فوراً ٹھیک ہونے لگا ہوگا۔ بالکل، خواجہ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور پھر شادی کی رات آئی۔ یہاں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک گہری بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا؟ خواجہ نے خوبصورت لڑکے کو دلہن کے کپڑے پہنائے، اس کا بناؤ سنگھار کیا اور اسے فرج کے حجرے میں بھیج دیا اور شمع بجھا دی۔ یعنی ایک مکمل دھوکہ تیار کیا گیا۔ جی، اور جب اندھیرے میں غلام نے دلہن کو ہاتھ لگایا تو اسے حقیقت کا علم ہوا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا فریب ہوا ہے۔ لیکن باہر شادی کے شور اور دف کی آواز میں اس کی چیخیں دب گئیں۔ صبح جب وہ باہر نکلا تو اس کا حال دیکھنے والا تھا۔ وہ شدید صدمے، پشیمانی اور ذلت کا شکار تھا۔ یہ ایک بہت المناک کہانی ہے، لیکن حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کے ذریعے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دلہن جسے دن میں خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا اور رات میں جس کی حقیقت کھلی، یہ دراصل اس دنیا کی علامت ہے۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دور سے بہت خوبصورت، دلکش اور حسین نظر آتی ہے۔ انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اسے سکون اور خوشی ملے گی۔ یعنی یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ تعلقات، یہ سب دن کے وقت کی دلہن کی طرح ہیں؟ بالکل، اور جب انسان ان کے قریب جاتا ہے، انہیں حاصل کر لیتا ہے اور اس کی حقیقت اس پر کھلتی ہے تو اسے فرج کی طرح صرف دھوکہ، تکلیف اور پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا ایک بہت سخت شعر استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت، رات کو اس کا عضو گدھے سے بھی بڑا۔ یہ دنیا کا فریب ہے۔ وہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، اس کی حقیقت ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ جی، آج کی مادہ پرستانہ زندگی میں تو یہ حکایت اور بھی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ہم سب سوشل میڈیا پر ایک خوبصورت دلہن کی طرح اپنی زندگی پیش کرتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، وہی روحانی خالی پن اور پچھتاوا ہوتا ہے جو فرج نے محسوس کیا۔
یہ حکایت ہمیں نفس کے فریب سے بچنے اور دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کا گہرا سبق دیتی ہے۔ تو اگر دنیا ایک فریب ہے اور ہماری جزوی عقل اس فریب کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح کی بصیرت چاہیے؟ اسی کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایاز کی فراست کی شاندار حکایت سناتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت شاندار حکایت ہے۔ جی، بادشاہ محمود غزنوی کے دربار میں 30 امیر تھے جو ایاز سے حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اسے ہم 30 کے برابر تنخواہ کیوں دیتا ہے جبکہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ جی، ایک دن وہ سب کے ساتھ شکار پر نکلا۔ دور سے ایک قافلہ نظر آیا۔ بادشاہ نے ایک امیر کو بلایا اور کہا، جاؤ پوچھ کر آؤ کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ امیر گیا، پوچھ کر واپس آیا اور بتایا کہ یہ رے شہر سے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں جا رہا ہے؟ امیر نے کہا، یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ بادشاہ نے دوسرے امیر کو بھیجا کہ جا کر پوچھو کہاں جا رہا ہے۔ وہ گیا اور واپس آ کر بولا، یمن جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کے پاس سامان کیا ہے؟ وہ بھی جواب نہ دے سکا۔ تو اسی طرح بادشاہ نے ایک ایک کر کے تقریباً سب امیروں کو بھیجا اور ہر کوئی صرف ایک ادھوری معلومات لے کر واپس آیا۔ جی، آخر میں بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا، جاؤ اور اس قافلے کی خبر لاؤ۔ ایاز گیا اور جب واپس آیا تو اس نے ایک ہی سانس میں تمام تفصیلات بتا دی؟ بالکل، اس نے بتایا کہ یہ قافلہ رے سے آ رہا ہے، یمن جا رہا ہے، ان کے پاس فلاں فلاں سامان ہیں، وہ اتنے دن پہلے روانہ ہوئے تھے، ان کے سردار کا نام یہ ہے اور ان کی منزل پر پہنچنے کی متوقع تاریخ یہ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی بادشاہ کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا وہ سب کچھ ایک ہی بار میں پوچھ کر آ گیا۔ بالکل یہی۔ دیکھیں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہاں جزوی عقل اور روحانی فراست کا فرق سمجھا رہے ہیں۔ وہ امیر صرف بادشاہ کے الفاظ کی تعمیل کر رہے تھے، انہوں نے لفظ بلفظ حکم مانا، لیکن ایاز بادشاہ کے دل سے جڑا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کی نیت اور مقصد کو سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ کو صرف ایک سوال کا جواب نہیں بلکہ پوری صورتحال کی مکمل تصویر درکار ہے۔ جی، یہی فراست ہے، یہ محض ذہانت نہیں ہے۔ یہ تو ایک خادم اور ایک عاشق کے درمیان فرق ہے۔ خادم حکم مانتا ہے، عاشق محبوب کی مرضی کو سمجھتا ہے۔ بالکل یہی، ایاز کی فراست اس کے عشق کا نتیجہ تھی۔ وہ صرف بادشاہ کا حکم نہیں سن رہا تھا، وہ بادشاہ کے دل کی دھڑکن سن رہا تھا۔ اور یہ فراست، یہ عشق کا راستہ، اس پر سب سے بڑا خطرہ غفلت ہے۔ روحانی غفلت جو انسان کو وصال سے محروم کر دیتی ہے۔ اس پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق کی چھوٹی مگر بہت گہری حکایت بیان کرتے ہیں۔ جی، ایک عاشق کو اس کے محبوب کی طرف سے رات میں ملاقات کا وعدہ ملتا ہے۔ عاشق بہت خوش ہوتا ہے اور مقررہ جگہ پر انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر تو جاگتا ہے لیکن پھر اس پر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا محبوب وعدے کے مطابق وہاں آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ عاشق تو گہری نیند سو رہا ہے۔ جی، وہ اسے جگاتا نہیں بلکہ خاموشی سے اس کی جھولی اخروٹوں سے بھر دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ صبح جب عاشق کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی جھولی میں اخروٹ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ یہاں محبوب یہ پیغام دے کر گیا کہ تم ابھی عشق کے وصال کے قابل نہیں ہو، تم ابھی بچے ہو، اس لیے جاؤ اور بچوں کی طرح اخروٹ سے کھیلو۔ تم میرے لیے جاگ بھی نہ سکے تو وصل کے لائق کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ روحانی غفلت کی ایک بہت بہت طاقتور تمثیل ہے۔ جی، یہ تو بہت ہی خوفزدہ کر دینے والی بات ہے۔ ہم اللہ سے قربت مانگتے ہیں، اس کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، عنایت کا وقت آتا ہے، تہجد کا وقت آتا ہے، تو ہم دنیا کی نیند میں غافل پڑے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے کھیل تماشوں یعنی ان اخروٹوں میں اتنے مگن ہیں کہ محبوب کے بلاوے سے ہی بے خبر ہیں۔ جی، یہ حکایت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ روحانی راستے پر بیداری اور تیاری کتنی ضروری ہے۔ غفلت کی نیند ہمیں ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتی ہے۔ اور اس راستے پر ایک اور بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو پریشان کرتا ہے بلکہ بعض اوقات مفلوج کر دیتا ہے۔ جبر و قدر کا مسئلہ۔ جی، آزاد ارادہ اور تقدیر کی بحث۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو میری کوشش کا کیا فائدہ؟ اس موضوع پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور حساس موضوع ہے اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بہت متوازن نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قضا بھی حق ہے اور بندے کی کوشش بھی حق ہے، یعنی تقدیر بھی حقیقت ہے اور انسان کا ارادہ اور کوشش بھی حقیقت ہے۔ وہ ایک آنکھ سے دیکھنے سے منع کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو صرف جبر کو دیکھتے ہیں وہ کاہل ہو جاتے ہیں
और जो सिर्फ अपने इरादे को देखते हैं वो मुतकब्बिर हो जाते हैं। तो वो इसकी दलील क्या देते हैं? वो एक बहुत सादा और ताकतवर दलील देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे और बुरे में इंतखाब का जो एहसास है, यही आज़ाद इरादे का सबसे बड़ा सबूत है। वो कहते हैं कि जिस शख्स के हाथ पांव बंधे हों, वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं ये करूं या वो करूं? चूंकि हम हर लम्हा ये सोचते हैं, उसका मतलब है कि हमें इख्तियार दिया गया है। और सबसे अहम बात, वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों का इल्जाम तकदीर पर मत डालो। जी, ये शैतान का तरीका था कि जब उसने सजदे से इनकार किया तो कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे गुमराह किया, अपनी गलती को तकदीर का बहाना बनाकर सही साबित करने की कोशिश मत करो। तो फिर आज़ाद इरादे की महराज क्या है? उसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आज़ाद इरादे की महराज ये है कि इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दे, वो अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा में फना कर दे। अच्छा, इस मकाम पर पहुंचकर जबर यानी तकदीर कामिलीन के लिए परवास का जरिया बन जाती है। ये वो हवा है जो उनकी कश्ती को मंजिल तक ले जाती है, जबकि काहिल और गुनाहगार लोगों के लिए यही तकदीर एक कैद खाना और बहाना बनी रहती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती से इस मुश्किल मसले को हल किया है। तो गोया आज़ाद इरादे का सही इस्तेमाल ही हमें जब्र की कैद से आज़ाद करता है। जी, आज की गुफ्तगू में हमने दफ्तर शशम के इब्तिदाई असबाक से यही सीखा कि दुनिया की ज़ाहिरी कशमकश के पीछे एक अबदी सुकून पोशीदा है। और हमने ये भी जाना कि जुज़वी अक्ल हमें दुनिया के फरेब में मुब्तला कर सकती है। बिल्कुल, और हकीकी कामयाबी अय्याज जैसी रूहानी फरासत में है जो इश्क से पैदा होती है। और ये कि रूहानी रास्ते पर गफलत की नींद हमें महबूब के विसाल से महरूम कर देती है। ये सफ़र जुज़वी अक्ल से कुल्ली इश्क की तरफ है, दुनिया के रंगों से बेरंगी की तरफ है, और अपनी मर्जी को अल्लाह की रज़ा में फना करने का सफ़र है। और फिक्रेनामा को सब्सक्राइब करें ताकि रोशनी का अगला दर आप तक सबसे पहले पहुँचे।